أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبہ اللہ پر ان لوگوں کا حق ہے، یعنی توبے کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اور بندوں کا اللہ پر حق ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے وہ توبے کو قبول کرتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، کوئی برا کام کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور توبے کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، کفر کی حالت میں جن کی موت ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی۔ ابھی اس سے پہلی آیت میں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، 16 میں ذکر آیا تھا فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ، کہ اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر فرمایا گیا تھا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ توبے کو بہت قبول کرنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے توبے کے سلسلے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون ذکر کیا، جہاں قرآن مجید میں جگہ جگہ توبے کا ذکر ہے، توبے کی تاکید ہے، اور خاص طور سے سورہ تحریم میں توبہ نصوح کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ اور سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو جس غلطی یا گناہ کو کر رہا ہے اس سے باز آ جائے، فوری اس کو چھوڑ دے، ان یقلع عن الذنب، اس گناہ کو فوری چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے ندامت، التوبۃ الندم، کہ جو ہوا اس پر بہت افسوس ہو۔ توبہ دراصل افسوس کا ہی نام ہے، ندامت کا ہی نام ہے۔ شرمندگی اتنی زیادہ ہو کہ انسان شرم سے زمین میں گڑ جائے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت افسوس کا اظہار، اور بار بار اللہ کے سامنے اس کا اظہار۔ تو سب سے پہلے تو گناہ سے بالکل رک جانا، ٹھہر جانا، اور پھر اس کے بعد ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونا کہ انسان شرمسار ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ ان یندم علی فعل المعصیہ، جو بھی گناہ اس نے کیا اس پر ندامت۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ضروری ہے ان یعزم علی الا یعود الیہا ابدا، کہ اس بات کا پختہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے
کہ میں دوبارہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 باتیں اگر جمع ہو جائیں کہ انسان اس کام کو فوری چھوڑ بھی دے، اس پر شرم و ندامت بھی ہو، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اور اگر کسی بندے کا حق ہے تو جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور لوگوں نے بھی، کہ جب تک وہ خود معاف نہ کر دے یا ہم اس کا حق ادا نہ کر دیں، وہ اس کی معافی کے بغیر اس کی معافی نہیں ہو پاتی، یعنی اس کے انتظار میں توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقوف رکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس وجہ سے چاہے معاف کر دے، یہ اس کی رحمت ہے۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میں توبے کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ پر بندوں کے لیے کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز لازم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، کہ توبے کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، یہ بندوں کا اللہ پہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے کہ میں توبے کو قبول کروں گا، لیکن کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو نادانی میں کوئی برا کام کر جاتا ہے۔ اب نادانی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہالت کا لفظ آیا، جہالت کے معنی ہوتے ہیں کہ ناواقفیت ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے، علم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اگر صرف اتنی بات ہو تب تو بہت سی مرتبہ زیادہ تر گناہ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کے باوجود ہوتا ہے اور پھر بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر جہالت کا مطلب وہ لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان واقف ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، تب تو توبے کا دائرہ بہت محدود ہو جائے گا اور ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ لیکن عربی میں جہالت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ نادانی، لاپرواہی، غفلت اور بے توجہی آپ کہہ لیجئے، کہ معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود بھی جو انسانی کمزوری ہے اس کی بنیاد پر ذہن سے نکل جاتا ہے، طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے بار بار وہ گناہ ہو جاتا ہے، طبیعت اس طرف مائل ہو جاتی ہے، کافی کنٹرول کرنے کے باوجود بھی انسان اس سے نہیں بچ پاتا ہے۔ تو یہ مطلب نا، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی کہ معلوم ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے اس کام کو کرنے سے، پھر بھی انسان اس کام کو کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جہالت کا مطلب ایسی ہی لاپرواہی اور غفلت ہے کہ معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کا وعدہ فرمایا۔ ثم یتوبون من قریب، اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ فوری توبہ کر لیتے ہیں، قریب ہی، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ پھر قریب کے معنی بھی یہ ہے کہ گناہ ہوئے اور جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تو فوراً گناہ کرے، فوراً وہ توبہ کر لے دوبارہ۔ لیکن اگر یہ شرط ہوتی کہ اگر فوری توبہ نہیں کی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، تو بھی بہت مشکل ہوتی اور سخت معاملہ ہوتا۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے اور توبہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ من قریب کے معنی یہ نہیں ہے کہ فوری جیسے ہی گناہ ہوا فوراً توبہ کر لے، حالانکہ لفظ کے اندر یہی بات۔ دراصل من قریب کے معنی یہ ہے کہ پوری زندگی انسان کی، یعنی موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے، اس وقت سے پہلے پہلے جو جانکنی کا عالم ہوتا ہے، موت کے بالکل آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، جب غیبی نظام کا پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور انسان دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے، اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ واقعی ہم بچ نہیں پائیں گے، تب کہتا ہے میں نے توبہ کیا، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، گویا اس آیت کی تفسیر ہے کہ بندے کی توبے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو، یعنی جان بالکل نکلنے والی نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ من قریب گویا پوری زندگی اللہ نے موقع دیا ہے کہ انسان جب چاہے اللہ کے حضور آ کر توبہ کر لے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،
تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ فوری توبہ کریں، اور پھر توبہ بھی ایسی چیز ہے، انسان توبہ کرنے سے بھی ڈرتا ہے کہ ہم سے تو یہ غلطی بار بار ہو ہی جاتی ہے۔ توبہ برلب صبح برکف دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندمی آیت ز استغفار ما، کہ توبہ ہماری زبان پر ہے، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن دل تو شوق گناہ سے لبریز ہے، ہر وقت دل آباد ہے گناہ سے۔ تو گناہ کو بھی شرم آتی ہے ہمارے استغفار اور توبے سے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ اسے کہا گیا کہ توبے کے معنی کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اس سے لو لگا لے اور معافی مانگ لے۔ وہ یہ اپنے ذمہ نہ لے کہ میں بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس توبے سے فائدہ کیا۔ چونکہ کسی عارف شاعر نے جو بڑا تصوف کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے بھی فارسی میں یہ کہا کہ این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آؤ۔ ہماری جو درگاہ ہے یہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، اگر 100 بار بھی تمہاری توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر میرے پاس آؤ، پھر مجھ سے ہی مانگو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجا اور امید ہے۔ مومن کو 2 کیفیتوں کے درمیان ہونا چاہیے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے، خوف بھی کرتا رہے، اور اللہ سے لو بھی لگائے رہے، امید بھی کیے رہے، اور اس درمیانی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، وہ خوب جانتا ہے انسان کی کمزوریوں کو اور اس کے تمام گناہوں کو، اور اس کی تمام باتوں پر اس کی نظر ہے، اور حکیم و دانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی مصلحت کو بھی جانتا ہے کہ کس انسان کو کب کیا دینا ہے اور اس سے کیا لینا ہے، اس کی جو کچھ بھی مصلحتیں ہوتی ہیں وہ اس سے واقف۔ پھر فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام مسلسل کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، وہی جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کیا، انی تبت الآن۔ موت کا وقت اگر وہ والی کیفیت نہ ہو کہ بالکل جان نکل رہی ہے اور روح نکالی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے، لیکن آپ سوچئے کہ شرک اور کفر سے بھی انسان اگر توبہ کر کے ایمان لے آتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے، یا تو مرتے وقت وہ توبہ کر رہے ہیں جیسے فرعون نے توبہ کی تھی جب وہ ڈوبنے لگا تھا، یا یہ کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے رب ارجعونی، اے میرے رب ہمیں دوبارہ واپس کر دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جو کچھ میں نہیں کر سکا اب میں کوئی نیک کام کر لوں۔ تو فرمایا گیا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ بات ہے جو زبان پر آ جاتی ہے، پہلے بھی کہتے رہے، لیکن اب جب دیکھ رہے ہیں عذاب اپنی آنکھوں سے تو یہ کہہ رہے ہیں، ان کو اگر 1000 بار بھی بھیجا جائے پھر نافرمانی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کفر کو بھی، کفر کی حالت میں موت ہو جانے پر بھی معافی نہیں رکھی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمائیں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے بہت ہی دردناک سزا اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے، اللہ کی ناشکری کرنے والے اور اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ نصوح عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا فتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ وعلیکم السلام علیکم السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔